سائنسی انقلاب نے انسان کی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ اس سے پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بیماریاں، وبائیں، سیلاب، زلزلے اور دیگر قدرتی آفات کسی اوپر والے کی ناراضگی کے سبب ہے۔ لیکن اس انقلاب کے بعد انہیں بہت جلد پتہ چل گیا کہ ان کی وجوہات خالصتاً مادی ہیں، اور یہ کہ ہم اپنی عقل و خرد اور مشاہدے اور تجربے سے یہ ساری وجوہات جان سکتے ہیں۔ ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے، جدید زندگی ہے، یہ ممکن نہ ہوتی اس سائنسی انقلاب کے بغیر۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ یورپ میں کیوں برپا ہوا، چین یا ہند یا عرب میں کیوں نہیں؟ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یورپ میں بہت بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے تھے، مثلا گیلیلیو گیلیلے جو ایک اٹالین تھا، یا آئزک نیوٹن جو انگریز تھا۔ انہوں نے حرکت کے قوانین دریافت کیے اور یہ معلوم کیا کہ سیارے اپنے محور پر کیوں گھومتے ہیں۔ یا پھر لیووزیئر کی مثال دی جاتی ہے جو ایک فرانسیسی تھا اور جس نے آکسیجن دریافت کی تھی اور یہ بھی معلوم کیا تھا کہ چیزیں کیوں جلتی ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اسلامی تہذیب میں بھی بہت بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں۔ 9ویں سے 13ویں صدی تک صرف مسلمان ہی تھے جو اعلیٰ قسم کی سائنس کیا کرتے تھے۔ جابر ابن حیان نے کیمیا کے میدان میں کئی کمالات دکھائے، ایسے کہ ڈالٹن نے اس سے 300 سال بعد استفادہ کیا۔ یا پھر ابن الہیثم کی مثال ہے جس کی مارکۃ الآراء کتاب المناظر صدیوں تک پڑھی گئی۔ پھر ابن سینا کی کتاب لیجئے قانون الطب، جو طب میں ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن تاریخ پر ایک نظر ڈالنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے سائنس کے میدان میں بہت بڑے بڑے کمالات دکھائے تھے۔ ہندوؤں کی مثال لیجیے۔ سائنس اور خصوصاً ریاضی کے شعبے میں آریہ بھٹا کی مثال ہے جس نے سب سے پہلے سائن اور کوسائن کے ٹیبلز بنائے تھے اور جس نے ایسی ایکویشنز حل کی جو بعد میں سائنسی انقلاب کے وقت کام آئی تھیں۔ یا پھر بھاسکرا کی مثال ہے جس نے ایک ابتدائی قسم کی کیلکولس کی دریافت کی تھی۔ اگر ہم چین کی قدیم تہذیب کی طرف نظر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں بھی بہت بڑے بڑے نام تھے اور بہت سے ایسے کام جو سب سے پہلے چین میں ہوئے تھے۔ مثلا کاغذ بنانے کا فن وہاں سے شروع ہوا، قطب نما ان کی ایجاد ہے، بارود سب سے پہلے چین میں بنا اور لوہا وہاں بہت مقدار میں بنتا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ کہ ان تمام سائنسی کارناموں کے باوجود سائنسی انقلاب نہ چین میں، نہ ہند میں اور نہ عرب میں برپا ہوا، یہ سب سے پہلے یورپ میں آیا۔ میں عجیب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یورپ 5ویں صدی سے لے کر 15ویں صدی تک اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف کلیسا نے پیرے بٹھائے ہوئے تھے، جو اس سے اختلاف کرتا تھا اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا تھا، اس کو اذیتیں دی جاتی تھیں اگر وہ بات نہ مانے، اور ان گنت عورتوں کو چڑیل ہونے کے الزام پہ زندہ جلایا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا دور تھا جہاں تمام عقل و خرد کی باتوں کو سختی سے دبایا جاتا تھا، اور ایسی گھٹن کی فضا میں کیا سائنس، کیا علم، کیا نئی بات ہو سکتی تھی؟ تو پھر خرد افروزی اور روشن خیالی کا زمانہ یورپ میں کیسے آ سکا؟ وہاں پر سائنس اس تمام اندھیرے اور تاریکی کے باوجود کیوں پنپ سکی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے سائنس کی جو کامیابیاں ہیں اور اس کی جو دریافتیں ہیں ان کو صرف یہاں تک محدود نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو دیکھ کر یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ ہم سائنس اور عقل اور خرد اور تجربے اور مشاہدے سے
دنیا میں جو کچھ ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو انسان کی سوچ سے بالا ہو۔ اس میں اس زمانے کے مفکروں نے ایک بڑا کلیدی رول انجام دیا۔ مثلا رینے ڈیکارٹس نے یہ کہا کہ اگر کوئی سا بھی مسئلہ ہو، کوئی فزیکل سسٹم ہو، اگر آپ اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں اور ہر چھوٹے حصے کو علیحدہ طور پر سمجھیں، تب آپ پورے کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسانی جسم، ہمارا دل ایک پمپ ہے جو خون کو گردش دیتا ہے، یا پھر جگر جو خون کو صاف کرتا ہے۔ یہ ایک مشین کے مختلف پرزے ہیں۔ دوسرا اہم سبب یہ کہ جو صدیوں پرانی جنگ تھی کلیسا اور سائنس کے درمیان، وہ جنگ کلیسا ہار گیا اور سائنس جیت گئی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب سائنس کلیسا کی گرفت سے نکل کر بہت تیزی سے آگے نکل سکی۔ اب اس سے یہ مطلب نہ لیں کہ سارے جو زمانے کے سائنسدان تھے وہ مذہب سے جدا ہو گئے، ایسا نہیں تھا۔ نیوٹن ایک کٹر عیسائی تھا، ڈیکارٹس بھی خدا میں یقین رکھتا تھا، لیکن جو بڑا فرق ہے وہ یہ کہ اب جو قدرتی مظاہر یا ہم جو اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، اس کی توجیحات، اس کی وجوہات مذہب میں نہیں تلاش کی جانے لگی، اب اس کی تلاش سائنسی اصولوں کے تحت ہونے لگی۔ مثال کے طور پر جب آسمان میں شہاب ثاقب نظر آنے لگے تو پرانے زمانوں میں تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ کوئی بدشگون ہے کہ اوپر والا اس کو بھیجتا ہے، لیکن اب نیوٹن کے قوانین سے ہم یہ جان سکے کہ یہ شہاب ثاقب اس کشش ثقل کے باعث آتے ہیں اور اسی کے سبب لوٹتے ہیں، اور یہ کب آئیں گے اور کب جائیں گے۔ تیسری اور آخری اہم بات یہ کہ یورپ میں کہیں کہیں ایسی درسگاہیں، ایسی یونیورسٹیاں تھیں جہاں آزادی فکر کو تحفظ حاصل تھا، اور باوجود اس کے کہ کلیسا کا دوسری جگہوں پر بڑا سخت دباؤ تھا، لیکن یہ جگہیں اس سے بچ گئیں اور اس لیے وہاں پر آزادانہ قسم کی تحقیق ہو سکی اور نئی سوچ جنم لے سکی۔ آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ ہر تہذیب میں بہت بڑے بڑے ذہن پیدا ہوتے ہیں، بڑے سائنسدان، لیکن اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ یہ تو قدرت کی دین ہے۔ جو ہماری جینز ہیں، چاہے آپ یورپ میں ہو یا امریکہ میں یا افریقہ میں، وہ تقریباً سب ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، لیکن جو فکری تبدیلی یورپ میں آ سکی وہ آپ سمجھ لیجئے ایک اتفاق ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بات ہے کہ یورپ میں کلیسا اور روایات کو شکست ملی اور سائنس اور منطق اور عقل کی جیت ہوئی۔ یہ سائنس کی ترقی کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ آج ساری دنیا میں سائنس اور سائنسی سوچ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور باوجود اس کے کہ اس کی بڑی شدت سے مخالفت ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ مستقبل اسی جانب ہے۔